تو اس مسجد میں جماعت بنانا یہ کام ہے تاکہ جماعت کام کرے. اگر کسی جگہ ایک فرد ہے، دو ہے، تین ہے، تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ فرد نہیں بلکہ پوری جماعت محنت کرے. جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت. اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے اپنے مساجد میں اپنے اپنے مقام پر مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر بندہ کام کرے. فوٹو لگے تو گروپ اس میں عام طور پر 8 10 12 ساتھیوں کی جماعت ہوتی ہے. تو اس پوری جماعت کے سامنے، پوری جماعت کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ہر ایک فرد کے سامنے پورا عالم، پوری دنیا سامنے، جو موجودہ لوگ ہیں اس زمانے میں وہ بھی سامنے ہو، اور جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں وہ بھی سامنے ہو. تو موجودہ لوگ ہیں تو کچھ تو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اپنا محلہ ہے، دوسرا محلہ ہے، ایک میدان ہے، اور ایک ہے کہ دوسرا شہر ہے، دوسرا ملک ہے، دوسرا علاقہ ہے. وہ تو موجود تو ہے لیکن ہمارے سے تو غائب ہے. اور ایک وہ ہے جو ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اور جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے پسند کیا ہے. اس لیے ہر ایک انسان کی کامیابی جو اس زمانے میں ہے یا جو آنے والے زمانے میں ہے تو اس کی کامیابی اس پورے دین میں ہے. اور قیامت تک آنے والا ہر ایک مسلمان، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے لیکن پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس جماعت کے سامنے پوری دنیا، یعنی اپنی ذات بھی ہے، اپنا محلہ بھی ہے، دوسرے محلے بھی ہیں، اور قریب بستیاں بھی، شہر بھی، ملک بھی. یہ تقسیم یہ ظاہر کے اعتبار سے ایک انتظامی امور کے لیے ہوتا ہے. یہ تمہارا شہر، یہ میرا شہر، یہ تمہارا ملک، یہ میرا ملک. جہاں بندہ رہتا ہے وہ اسی کی بستی ہے، اسی کا شہر ہے، اسی کا ملک ہے. لیکن بحیثیت امت، یہ امت کسی خاص طبقے میں
یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص لوگوں میں اس کا انحصار نہیں ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا اور آپ کا سبق ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، جس کو بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کی زبان پر یہ باتیں اللہ کے کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی باتیں آتی ہیں۔ اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہم پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کریں گے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کام کریں گے، اپنی ذمہ داری، تو جب نیت ہے پوری دنیا کی ذمہ داری، موجودہ انسان جو دنیا میں ہے یا جو آنے والے ہیں ان کی، تو ہماری محنت کا اثر اللہ جل شانہ پورے عالم پر ڈال دے۔ اس لیے اس میں ایک بنیادی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے ملک کا سمجھ کر کام نہ کرے، ورنہ خطرہ اتنا ایسا ہوگا کہ اس ملک کے اندر پھر ایک صوبہ والے اپنے آپ کو صوبے کا سمجھ کر کام کریں گے، اور پھر اس صوبے میں جو ضلع ہیں تو وہ ضلع اپنے ضلع کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، اور اس میں آگے جو شہریں ہیں، شہر ہیں، تحصیلیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ضلع، ہمارا ملک، ہمارا شہر، پھر آگے چل کر کہتے ہیں بستی میں، ہمارے بستی میں بہت اچھا کام ہے، اور بستی سے پھر مسجد پر آ جائیں گے کہ میری مسجد، میرا محلہ، اور محلے سے گھر پر آ جائیں گے کہ یار میرے گھر میں تو الحمدللہ اچھا ماحول ہے، بھائی بہنیں سب دیندار ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں میں کیا کروں، میں خود بستی چلوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ بندہ یہ اس مبارک کام کی ایک خصوصیت ہے کہ اپنے آپ کو عالم سے الگ سمجھ کر کام نہ ہو۔ میں ہوں پوری امت کا ایک حصہ، اور پوری امت ہر ایک کو سامنے رکھ کر محنت کرے، کام کرے، تب اس کام کا اسلوب اور اس کام کا طریقہ اور اس کام کا نہج اور جو اصول ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اور تب اس کا اثر جیسے ابھی تک الحمدللہ اپنے بدر سے دکھا رہا ہے کہ ایک مسجد کی محنت کا اثر عالم پر پڑ رہا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ہر بستی میں راستے اس کے بنے ہوئے طریقہ، اور ہر بستی سے پوری دنیا میں جماعتوں کے نکلنے کی شکلیں بن رہی ہیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ یہ پوری جماعت اپنی ذات سے لے کر کہ میں محتاج ہوں، میری ضرورت ہے، اور اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھ کر، اور اپنے بستی، شہر، علاقہ، ملک، پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یعنی کسی وقت ہم اپنے آپ کو کسی شہر سے، کسی صوبہ سے، یہ تقسیمیں نام پڑ گئے ہیں انتظامی امور کے لیے، کسی زبان والوں سے الگ اپنے کو سمجھ کر ہماری محنت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری محنت نہ قوم کے بنیاد پر ہے، نہ زبان کے بنیاد پر ہے،
न रंग और नस्ल के बुनियाद पर है, न गुर्बत और मालदारी के बुनियाद पर है। हमारी मेहनत बहैसियत क्या है कि एक हम मुसलमान हैं, हमारे एक खास जिंदगी है, उस जिंदगी को सीखना, वो जिंदगी गुजारना, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो, उसके लिए मेहनत करना, ये हम सबका काम है। तो एक दरखास्त तो ये है, तब हमारा असर पूरे आलम पर क्या है, पड़ेगा। वरना खुदा न खास्ता अगर हमने सिर्फ अपने को अपने बस्ती का समझ लिया तो दूसरे बस्ती में काम कैसा हो वो चीजें फिर नहीं खुलेंगी। दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में हम कैसे जरिया बन जाए, फिर उस वुसअत के एतबार से फिर काम नहीं होगा, जो इस काम का एक मीज़ा है और एक इम्तियाज है। पूरा दीन है, पूरी दुनिया है, पूरा आलम है, जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला की मदद है। उसके लिए जो मोटी मोटी बातें अल्हम्दुलिल्लाह बार बार सामने आती रहती हैं कि हमारी जो जमात है, जमात मैंने पहले अर्ज कर लिया कि हर जगह ऐसी जमात बने और जितने अहबाब की बन जाए, 8-10 है, 10-12 है, जिससे निकलने के जमाने में जमात होती है, यानी किसी भी काम में अफराद नहीं लगते बल्कि जमात उसमें लगती है। तालीम, इज्तिमाई कामों में, तालीम में सब होते हैं, उमूमी गश्त में सब होते हैं, खुसूसी गश्तों में तो तरतीब बन जाती है, उसकी बयान होता है, उसमें सब बैठते हैं। जो इज्तिमाई मुकाम वाले उनके साथ शरीक होते हैं, तो कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। लेकिन जहां तक जमात का ताल्लुक है तो जमात का हर फर्द उस मशवरे से उन अमाल में लगा रहता है जो मशवरे से उसके जिम्मा अमल लग जाए। तो इस तरह ये जो जमात है, देखो किसी जगह 30 बंदे हैं, किसी जगह 60 है, किसी जगह 70 है, अल्लाह बढ़ा दे। लेकिन जब पूछ लिया जाए तो कहते हैं कहाँ, वो रोजाना इतने जुड़ते हैं, तो कभी इतने होते हैं, कभी इतने होते हैं। तो तालीम में कभी 20 तो कभी 40 तो कभी 30। तो अल्लाह करे कुछ ऐसा मजमुआ हर जगह हो जिस मजमुए का हर फर्द इन आमाल में से हर अमल में हो। उसके लिए एक अमल हमारे मशवरे का है। देखो हर अमल का जो असर है मैं भी नहीं गया सीधा, वो मुरत्तब होगा और उस पर इस्तिकामत उसको मिलेगी। ये मेहनत के अमाल है जिससे दीन वजूद में आता है कि जब उस अमल में बंदा अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई जज्बा ना हो, इस अमल से मैंने अल्लाह को राजी करना है और इस अमल से मेरी आखिरत बन जाए, मेरी आखिरत। अगर किसी वक्त भी आखिरत के बजाय दुनिया सामने आ गई तो आगे तसलसल के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, इस्तिकामत के साथ। और उस अमल में जो उस अमल का तरीका बताया जाता है, जो आदाब बताए जाते हैं, मशवरा है तो मशवरे के आदाब बताए जाते हैं, राय देने के आदाब बताए जाते हैं। यहाँ कोई उसका मौका नहीं है कि उसकी तफसील में जाए, मौका बमौका बातें आती रहती हैं। और राय देने का बताया जाता है कि किस तरह राय दे, किस तरह अपनी बात रखे, अपने राय पर कैसे इसरार से बचा जाए। और जिम्मेदार को भी बताया जाता है कि किस तरह उन
सब राय को जमा करने की कोशिश हो। बहरहाल जब नफ्स के तकाज़ों से बालातर होकर अल्लाह की रजा के लिए आखिरत को सामने रखकर उस मौका महल के एतबार से बंदा जब राय देते हैं तो उसकी बरकत से वो अमल वजूद में आ जाता है। और उसमें खास कर कि जब उस अमल का वक्त होता है, उस अमल का तो ये हमारे अमाल ऐसे हैं कि उसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाता है। ये मस्जिद के अमाल हैं, इसलिए अपने मुकाम पर तीन जगहों में इंसान का वक्त गुजरता है। इसे कहते हैं मुसलमान की जिंदगी मुसल्लस है, 3 जाविया। उसमें मस्जिद है, उसमें घर है और इसमें कारोबार है। मस्जिद, घर और कारोबार। और दिन रात में 24 घंटे हैं, तो इन 24 घंटों में एक अमूमी जो तरतीब है, 7-8 घंटे मसलन अपने कारोबार के लिए, इससे ज्यादा ना हो। 7-8 घंटे अपने घर, आराम, अपने बीवी बच्चों के तकाज़ों में, और 7-8 घंटे ये अल्लाह का घर यानी मस्जिद के आमाल। तो ये एक ऐसा तरीका है कि इसमें बंदा अपने घर की जरूरतें भी पूरी कर सकता है, अपने कारोबार के तकाज़ों को भी पूरा कर सकता है और अपने मस्जिद के काम में भी जुड़ सकता है। बस यहाँ जो एक मुजाहदा है वो ये है कि जब मस्जिद के काम का वक्त हो तो उस वक्त घर के काम में कोई तकाजा आ गया तो उसके लिए वक्त मौजूद है, कारोबार है तो उसके लिए वक्त मौजूद है। इस तरह निजाम नहीं दिया गया कि बंदा कर नहीं सकता और कहते तुमने करना ही है। आप देखिए जो भी हमारा निज़म है, महीने में कितने दिन है? 3 दिन, जो कम से कम की बात अर्ज कर रहा हूं। तो 27 दिन अपने घर और अपने कारोबार के लिए क्या है? वहां वक्त है, साल में चल रहा है, कम से कम की बात अर्ज कर रहा हूं। तो पूरे 12-11 महीने जितने भी है उसमें कारोबार और किसका अपने घर के तकाज़ों के लिए औकात हैं। इसलिए बुनियादें मजबूत होगी उनकी कि जो तो एक इन खूबियों के साथ काम करें। जब इस काम का तकाजा हो उस वक्त अपने घर के तकाजे को मुअख्खर करें। क्या करें? मुअख्खर करें। और अगर बिलफर्ज ऐसे इम्तिहान में पड़ जाए कि या ये छोड़ना है या ये छोड़ना है, तो उसमें इतनी इस्तेदाद पैदा हो जाए कि इसको नहीं छोड़ा जा सकता और उसको छोड़ा जा सकता है। क्यों? इसके छोड़ने से जो नुकसान होगा पूरे काम के एतबार से, वो उसका इजारा मेरे तकाज़ों में लगने से नहीं होता। और अगर बिलफर्ज उसमें कुछ नुकसान आ गया जाहिरी तौर पर, तो उस पर दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो एक दरखास्त तो ये है कि इस तरह इस यकीन और इस ध्यान और सही तरीका और मुजाहदा और अल्लाह की रजा की निस्बत से
جب بندہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل قبولیت کے رخ پر پڑ جاتا ہے. تو جب عمل قبولیت کے رخ پر پڑتا ہے تو یہ بندہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. تو اس کی کوشش ہو. اب اس میں جب پوری دنیا کو سامنے رکھنا ہے تو ہمارے سوچیں یہ ہوں گی کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں ہم جماعتیں بیچ سکتے ہیں، بلکہ بیچنا چاہیے. توفیق دینے والا اللہ ہے. کسی ملک میں بندہ کام کا ذریعہ بنے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ وہاں پر ضرور پہنچ ہی جائے ضرور، لیکن اس کی نیت اور اس کی دعا اور اس کا عزم اور یہ جتنا کر سکتا ہے اتنا جب یہ کرتا ہے تو اللہ آسان کر دیتا ہے. خواہ وہ تقاضا پھر اس کے ذریعے سے پورا ہو جائے یا کسی اور کے ذریعے سے پورا ہو جائے، لیکن سبب یہ بنے گا. اس لیے ان چیزوں میں مال کے بنیاد پر ہمیں سوچنا نہیں ہے. اگر ہم مال کے بنیاد پر سوچیں گے اور اپنی جو شکلیں ہیں تجارتیں زراعتیں اس کے بنیاد پر سوچیں گے تو ہم دنیا میں باطل کے ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے. تو پوری باطل کی بنیاد پیسہ ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، دنیا کی چیزیں ہیں. اگر ہم بھی اپنی محنت کے بنیادوں کو پیسے پر اٹھائے تو بنیادیں ہماری اور دوسروں کی ایک ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بنیادوں پر اٹھا دیا جائے تو اللہ کی نظریں اس پر نہیں پڑتی. اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے بدن سے نکلنے والے عمل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. اور کام چلے گا اللہ کے فیصلے سے. اس سے ہمارے ہاں کیا رکھا کہ اپنی جان اور اپنا مال، اپنی جان یعنی اپنے اس دینی کام میں، دنیا میں بھی وہ ہے لیکن خاص کر دینی کام میں ہماری نظریں نہ مال پر جائے نہ مالداروں پر جائیں. جیسے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں جو کمزوری ہے وہ کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اس نے اپنی محنت کو اسی کے ساتھ جوڑا ہے. اپنی دکان، اپنی تجارت، اپنی زراعت، تو جتنا وقت اس سے فارغ ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اتنا لگو کہ ادھر نقصان نظر نہ آئے. اگرچہ ادھر لگنے سے ادھر کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس کو. تو یا تو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جس کے پاس ہے نہیں یا ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کی وہ تقاضا پورا ہو جائے یا وہ ضرورت پوری ہو جائے، تو کس کی نظریں مال والوں پر پڑتی ہیں. یا تو اپنے مال پر جو سبب ہے یا ابھی جو آگے جو تقاضا ہے یا جو کام ہے تو اس کے لیے اتنا وہ پورا نہیں ہے، تو کسی کا نظر مال پر اور کسی کا نظر مالداروں پر. یہ اس لیے کیا بتایا اس مبارک میں کام میں کہ سوال کسی سے نہیں ہے. سوال کیا؟ جب اللہ کا کام کرتے ہیں، جب اللہ نے تمہیں اس کا مکلف نہیں بنایا، جتنا ہے یہ نہیں بتایا کہ جتنا تم اور جمع کرو. تقاضا اس بات کا ہے جو ہے اس کو قربان کرو. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہزاروں والے کیا کر لیں، لاکھوں کمائے، لیکن جو ہے اس کو قربان کرو. اس کو کیا کرو؟
جو موجودہ ہے اس کو قربان کرنا بندہ سیکھ لے. اس لیے یہ بنیاد رکھے کہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، شکل ایسی نہ بن جائے. اس لیے اپنی ضرورتیں چھپانا یہ سیکھنے کی چیز ہے. اپنی ضرورتیں چھپانا، اپنی ضرورتیں طریقے اور ڈھنگ سے اور سلیقے سے رکھنا، یہ یعنی ہماری کمزوری ہے. تو مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کے لیے جہاں قبول کر لے گا، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کر لے گا اس انداز کے ساتھ کہ اس کے نہ طبیعت چلے نہ ذہن چلے مال پر ایسے راسخ ہو کر، ایک تو طبیعی چیز اور یا مالداروں پر، ورنہ کام میں کمزوری پڑ جائے گی. اگرچہ بظاہر جماعتیں زیادہ ہوں گی، جماعتیں کیا بظاہر زیادہ ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو یہ رکھا کہ اپنی جان اور اپنا جو ہے اس کو قربان کرنا سیکھ لو بس، باقی تمہارے بس میں نہیں ہے. تو اس کے لیے جو بیرون کے تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھے، جو اپنے ملک کے اندر، اور اس میں بھی کس بات کو دیکھے کہ کبھی سہولت کے بنیاد پر قدم نہ اٹھائے. وہ شہر جو مجھے پسند ہے، وہ ملک جو مجھے پسند ہے، وہ بستی جو مجھے پسند ہے، اس سے بندے کی جو قوت عمل ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. آسانیاں اللہ سے مانگنے ہیں، لیکن آسانیوں کی طرف چلنا، یعنی جس کام سے بندہ کی تربیت ہوتی ہے اور بندہ بنتا ہے، اس موقع سے اپنے کو بچانا یہ کوئی کام نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات ہمارے ذرا عرض کرتے کہ جب تم نے اللہ کی نسبت سے دنیا کو سامنے رکھ کر سوچ رہے ہو تو پھر یہ بات کہاں سے ہے کہ اس ملک میں جانا ہے، اس ملک میں نہیں جانا، اس شہر میں ٹھیک ہے، اس شہر میں نہیں ٹھیک ہے. ثواب تمام ملکوں کا تب ملے گا کہ جب بندہ، اگرچہ یہ کسی ہر ملک میں نہیں جا سکتا اور ملک کے ہر شہر میں نہیں جا سکتا، لیکن جب یہ اس کے نزدیک سب برابر ہو، اس کے نزدیک کیا ہو؟ تقاضے کی بنیاد پر جہاں ان کو کہہ دیا جائے اور اس تقاضے کی بنیاد پر یہ آگے ملک سوچیں اور شہریں سوچیں اور بستیاں سوچیں اور مسجدوں میں کام سوچیں. تو ایک درخواست یہ ہے کہ سوچنا، فکر کرنا اور محنت کرنا، دعا مانگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے بندہ ذریعہ بنتا ہے خیر کا. اس لیے اس کو سامنے رکھ کر بندہ اپنے محلے میں کام کرے، اپنے مسجد میں کام کرنا ہے، کام ہے مسجد وار، لیکن پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. اب اس کے اعتبار سے کچھ خصوصی تقاضے ہوتے ہیں. مثلا ملکوں کے لیے جماعت بن رہی ہے، ملک کے اندر 2 شہروں کے لیے چلے 3 چلے کی جماعت بن رہی ہے، اپنے شہر کے اندر بستیوں کے لیے جماعت بن رہی ہے سروزے کی شکل میں. تو اس طرح مثلا دوسرے مسجدوں میں جماعتیں بن جائے، اس کے لیے محنت یہ شکلیں ہیں. تو جو فوری طور پر تقاضے ہیں اس کے لیے ہماری تشکیلیں ہوں گی. ہماری کیا ہے؟ تشکیلیں ہوں گی. تو اب یہ جو 10-15 ساتھی ہیں، اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ 10-15 میں کبھی 8 ہوتے ہیں، کبھی 6 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں. جب اس مسجد کی جماعت نے یہ وقت جس کو دیا ہے اللہ کی نسبت سے، تو اس وقت میں یہ اللہ سے مانگے کہ میں اللہ کو دکان میں نظر نہ آؤں اور میں گھر میں یا کسی اور جگہ نظر نہ آؤں. یہ اللہ سے مانگنے کی بات ہے، توفیق اللہ ہی دیتا ہے. لیکن یہ سامنے اس کے لیے دعائیں
اور اس کے ساتھ جو ایک عمومی طور پر محنت ہے تو محنت جوڑیاں بنا کر گھر گھر پر ملاقاتیں ہیں، گھر گھر پر ملاقاتیں ہیں. یہ ہمارا ایک عمومی تقاضا ہے. کیوں؟ یہ گھر مسلمانوں کا گھر ہے، ان کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا اور دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کے لیے جان اور مال لگانا. اس میں جو سب سے یعنی اس گھر میں جو ذمہ داری ہے اس گھر کا بڑا ہے، اس گھر کا بڑا ہے. اس لیے اس کو ہم مقدم رکھیں. اس میں مثلا 2-3 بھائی ہیں. اب ایک گھر میں بھائیوں کا والد صاحب ہے، یہ 3 بھائی ہیں، تو یہ اس میں بالغ افراد ہیں. تو ہم ایسی ترتیب بنا دیں کہ گھر میں بیٹھک میں ان سے ہم بات کریں. اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا، اس بڑے نے، ذمہ دار نے، تو اپنے چھوٹوں کو بھی سنبھالے گا. اس لیے ایک گھر کے بنیاد پر جیسے ایک جماعت کام کرے تو مناسب وقت دیکھ لے. باقی تو جو جہاں ملے وہ الگ عنوان ہے، لیکن اس گھر کے افراد کے ساتھ جو 2 4 5 جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہم وہاں پر بیٹھک میں بیٹھ کر بات کریں. بات ہماری جو ہے 2 ہو یا 3 ہو یا 1 ہو، تو بات ہماری 6 نمبروں میں ہو، 6 نمبروں سے باہر نہ ہو. اور اس سے بات کرنے کے بعد اور اسی بات کے ضمن میں اپنے گھر میں بھی ماحول بنانے کی بات ہو. تو جو گھر میں تعلیم یا مثلا وہاں ہفتواری تعلیم ہے وہ بتایا جائے تاکہ وہ اپنے مستورات کو ہم یعنی مقصود ان مردوں کو بنا دیں. مستورات اپنی طرف سے اگر کام میں بات پڑ رہی ہے لیکن وہ ہمارے میدان نہیں کہ وہ یہاں ہم اس لیے یا اتنے زور سے بات کریں کہ ان تک بات پہنچ جائے. یہ ذمہ داری ان مردوں کی ہے اس پر. تو ان سے ہماری کیا ہو، پوری بات ہو 6 نمبروں میں. اور کام تب وجود میں آئے گا جب قربانی وجود میں آ جائے، اور قربانی نکلے بغیر وجود میں نہیں آتی. اس لیے دونوں تقاضے ان کے سامنے رکھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا ہر بالغ مرد وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا جوڑ بیٹھ جائے. جیسے میں نے پہلے بات عرض کی، گھر میں بھی وقت گزرتا ہے، کاروبار میں بھی وقت گزرتا ہے، اور مسجد، لیکن مسجد والے اعمال بننے کے لیے اس میں بندہ بنتا ہے اور دوسری جگہ یہ استعمال ہوتا ہے. دوسری جگہ بنتا نہیں ہے کوئی، وہ استعمال ہونے کی جگہ ہے. اس لیے اگر بننے والی جگہ کے ساتھ کسی کا تعلق نہ ہو تو اس کا کاروبار میں لگنا وہ بھی بگاڑ کا ذریعہ، اور اپنے گھر میں اپنے کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگ جانا وہ بھی بگاڑ کا ذریعہ ہوگا. کیونکہ بگڑا ہوا آدمی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہر ایک مسلمان کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑنا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ جو مسجد میں جو ہمارے اجتماعی اعمال ہو رہے ہیں، مثلا مشورہ ہے، تو مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں 4 چلے والے اور 4 مہینے والے بیٹھ سکتے ہیں. نہیں، اس مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں اور جو بھی مسلمان ہیں تو اس کو اس میں بیٹھنا چاہیے، تعلیم میں بیٹھنا چاہیے، اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے سے ماحول بنانا چاہیے، عمومی گشت میں شرکت کرنی چاہیے، بیرونی گشت میں، اور اپنے روزے کی ترتیب یہ بنا دینے چاہیے. اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ ان کو جوڑنا کام ہے. اس لیے اس کا تقاضا ان کے سامنے رکھ لیا جائے. اور اس کے ساتھ
خروج کے تقاضے. کیوں؟ بندہ مسجد کے ماحول میں بنے گا تب کہ جب تسلسل کے ساتھ لگے اور یکسوئی کے ساتھ لگے. تھوڑے بہت لگنے سے ثواب ضرور ہوتا ہے، لیکن بندہ بن جائے یہ تب ہوگا کہ جب ایک معتدلی وقت اس میں اس ماحول میں لگے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دور سے دور اور دیر سے دیر، دور سے دور، تاکہ بندہ اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں سے جس طرح جسم کے اعتبار سے باہر نکلا ہے تو اس طرح فکروں کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے کیا ہو، یہ دور ہو، قریب نہ ہو، دور سے دور. اور دیر سے دیر تو اس میں 4 مہینے رکھیں گے تو اس کا تقاضا ہم رکھیں. اس میں نیتیں لوگ کر لیتے ہیں، نام آ جاتے ہیں. وہ یہ جو ساتھی ہیں، جو 2-3 ساتھی اس گھر گھر پر ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو یہ جماعت تیار کر رہے ہیں سے روزے کی بھی، چلہ 3 چلے کی بھی، مختلف تقاضوں کے اعتبار سے. یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے، ایک ہے نا جو ملکوں کے لیے وہ تو خاص افراد ہیں، خاص وقت ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اس پر یہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے. تو اس سے انشاءاللہ مجمع تیار ہوگا اپنے ساتھ. اور انہی اعمال کی بات ہو، دعوت کی، تعلیم کی، ذکر اور عبادت اور خدمت اور ان سب اعمال کی کیا اس میں ہم اپنی بات رکھیں. اس کے ساتھ جو بندہ کو دیندار بنا دے، اس کے لیے بنیادی طور پر جو اعمال ہیں وہ ہمارے یہ عبادات ہیں اور یہ دینی اعمال ہیں. مثلاً کلمہ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. اس لیے یہ ہمارے فضائل کی جو تعلیم ہے، جس میں عمل پر وعدے، نماز پڑھنے پر وعدے، نہ پڑھنے پر وعیدیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے پر وعدے، نہ پڑھنے پر وعیدیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے پر وعدے، نہ پڑھنے پر کیا ہے، نہ پڑھنے پر وعیدیں. قرآن صحیح پڑھنے پر وعدے، غلط پڑھنے پر وعیدیں. اس طرح ہر عمل. تو جو ہمارے ہاں تعلیم ہے فضائل کی، یہ اپنے مقام پر بھی ہے، جیسے نکلنے کے زمانے میں ہے، لیکن مقام میں جو مسجد کی جماعت ہے اس میں تجوید اس جماعت کا اجتماعی طور پر نہیں ہے جیسے نکلنے کے زمانے میں. اور 6 نمبروں کا مذاکرہ اجتماعی طور پر نہیں ہوتا جیسے نکلنے کے زمانے میں. صرف ان فضائل کی کتابوں سے پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ روز بندہ اجتماعی طور پر بھی پڑھے اور انفرادی طور پر انہی کتابوں سے پڑھے، تاکہ یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اس کے ضمن میں. ایک ہے کہ ان مسجد کے ساتھ جتنے بالغ مرد ہیں ان کو کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان کو کون کون سے اعمال. تو دیکھو، ہر ایک کو دعوت میں بھی لگنا ہے، تعلیم میں بھی. اچھا، آگے مثلاً فضائل قرآن ہے تو قرآن ہر بندہ سیکھے. فضائل ذکر ہے تو ذکر ہر ایک مسلمان ذکر کا اہتمام کرے. فضائل تبلیغ ہے تو ہر ایک دعوت کے کام میں یعنی اہتمام کے ساتھ لگے. اس طرح اللہ کے نسبت سے جان اور مال کا خرچ، یعنی اعمال جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر ایک داعی بھی بنے، ہر ایک ذاکر بھی بنے، ہر ایک دین سیکھنے والا بھی بنے، سیکھنے سکھانے والا بھی بنے، اور ہر ایک اپنے
جو گھر ہیں، جو لوگوں پر ان کی خدمت کرنے والا بنے، یہ اعمال ہیں. یہ کیا ہے؟ جو ہر ایک مسلمان کے لیے ہے. لیکن ان اعمال پر محلے والے پڑ جائیں اور ہم اس پر استقامت کے ساتھ رہیں. اس لیے یہ پوری جماعت جیسے مشورے میں ہے، اور مشورے کے وقت اس میں کوئی بھی بندہ کسی اور کام میں نہیں. اس طرح یہ پوری جماعت ہے جو روزانہ 2.5 گھنٹے کا وقت ہے کم از کم، اس میں یہ اپنے اس ملاقاتوں میں ہے، گشتوں میں ہے، اور اس وقت کوئی اور کام میں نہیں. اور ساتھی ان کے ساتھ محلے والے جتنا ہو سکتے ہیں وہ جڑتے رہیں. اس طرح یہ پوری جماعت کس میں ہو؟ تعلیم میں ہو. یہ جو تعلیم ہے یہ مسجد والوں کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، صرف محلے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس مسجد کی جماعت کی ضرورت ہے. جیسے نکلنے کے زمانے میں تعلیم کا حلقہ، وہ مسجد کی یہ جو نکلی ہوئی جماعت ہے، یہ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت ہے، اور ان کو اپنے ساتھ یہ نہیں، محلے والوں کو جوڑنا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرورت اصالتاً کن کی ہے؟ جو نکلی ہوئی جماعت ہے. اس طرح یہ جماعت کی ضرورت اور جماعت کی حاجت ہے، تاکہ یہ کام کرنے والے ان اعمال کے فضائل سن کر ان اعمال کا شوق بڑھتا چلا جائے، تاکہ ہر ایک نماز کے وقت مسجد میں نظر آئے. نوافل ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ سب اعمال ہو. اس لیے اس کا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اہتمام ہو. لیکن جس سے بات عرض کی جاتی ہے کہ اس فضائل کی تعلیم سے ان اعمال کا ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے، جو یعنی وہ شوق جو بندے کو عمل پر ڈال دے. لیکن عمل یہ حلقہ فضائل کا ہوتا ہے، مسائل کا نہیں ہوتا. چلو اللہ خیر کرے. لیکن ہم مسائل سے مستغنی نہیں ہے. اس لیے نکلنے کے زمانے میں علم بالاجمال ہے، جو ضرورت کا علم ہے. نکلنے کے زمانے میں بندہ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، اس طرح مسجد کے آداب سیکھ لیتا ہے، کھانا پینے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، جو اس وقت اس کی ضرورتیں ہیں. تو قرآن سیکھنا ضرور، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکلنے کے زمانے میں جو قرآن سیکھ رہا تھا اب مقام پر پھر اس کو بند کر دے. یا نکلنے کے زمانے میں جو موٹی موٹی باتیں سیکھ رہا تھا اب یہ بند کر دے، یہ نہ ہو. بلکہ یہ حلقہ تو فضائل کا ہے، مسائل کا نہیں ہے. لیکن وہ یہ شوق اور یہ رغبت اس کو اس علم کے سیکھنے پر کھڑا کر دے کہ عمل بغیر طریقے کے صحیح ہونے کا قبول نہیں ہے. تو عمل کا علم کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے. اس لیے فارغ اوقات میں علماء کے پاس جا کر اس عمل کا علم حاصل کرے، اس عمل کا علم حاصل کرے. تو اب جو حلقہ ہے اس میں تجوید نہیں ہے اجتماعی طور پر، لیکن فضائل قرآن سے پڑھا جاتا ہے. تو جب فضائل قرآن سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے. اب قرآن کس سے سیکھے گا؟ تو جو وہاں جو قاری صاحب ہے، عالم ہے، اس سے کیا ہے؟ اس سے سیکھے گا. تو اس کا وقت تو تجوید تو اجتماعی نہیں ہے، لیکن قرآن سیکھنا اس کا کام ہے. تو اب سیکھنے میں اس کا وقت لگے گا، سیکھنے میں اس کا وقت لگے گا. نماز ہے تو نماز پر جو فضیلتیں ہیں وہ تو تب ملے گی جب کیا ہو؟ نماز صحیح ہو. تو اس کا سیکھنا کام ہے. تو اس کو کسی عالم سے سیکھنے کا نظام بنا دے گا کہ مجھے کیا ہو، جو میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کے مسائل مجھے کیا ہو، معلوم ہو. اس طرح جو
اور چونکہ مقام پر بندہ کاروبار بھی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یہ تفصیلی دین، اس طرح یہ بندہ اپنے وقت میں سے جب جس شغل میں بھی ضرورت ہو تو عالم کے پاس جا کر عالم سے اپنے اس تجارت کے بارے میں کوئی قضیہ مسئلہ آ گیا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے تو جا کر اس سے اس کا علم لے۔ مزدور جا کر عالم سے علم لے، وزیر عالم کے پاس جا کر عالم سے علم لے، یعنی اپنے ہر حال میں ہم عمل کی طرف متوجہ ہو اور اس عمل کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اس عالم کی طرف کیا ہو متوجہ، تاکہ ہماری پوری زندگی اس کے مطابق ہو۔ کوئی قضیہ آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، ہو جاتا ہے نا کبھی آپس میں کسی زمین کے بارے میں ایک جھگڑا ہو گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا، تو ہمارے اللہ توفیق ہمیں دے کہ دین آسان ہے، اس میں سال نہیں لگتے کہ مسئلہ چل رہا ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر عالم کی طرف رجوع کر لیا جائے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لیا جائے تو نہ پیسہ لگے گا نہ وقت لگے گا، وہ فوراً بتا دے گا کہ ہاں اس موقع پر یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ تمہارا حق بنتا ہے نہیں بنتا۔ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو، یعنی مطلب کیا مطلب اللہ کے احکامات کی طرف ہو، علماء کے علم کی طرف ہو۔ تو ایک درخواست یہ ہے کہ جس طرح ہمارا وقت اجتماعی طور پر لگتا ہے کس میں تعلیم میں، اس طرح ہمارا وقت سیکھنے میں لگے، سیکھنے سکھانے میں کیا ہے اس میں لگے۔ اور مقام پر جو مقامی گشت ہے تو یہ بھی یہ ہے پورے محلے والوں کو ہفتے میں ایک دفعہ جمع کر کے ان سے اجتماعی بات کرنا۔ دیکھو ایک روزانہ کی ملاقاتیں، تو روزانہ کی ملاقاتوں میں ان کے گھر جا کر بیٹھک میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر موقع محل کے اعتبار سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہو سکے بات کر کے ان کو تیار کرنا۔ اور ایک ہے جو اپنے مقام پر عمومی گشت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ جتنا گھر ہے اس گھر میں جتنے بالغ مرد ہیں ان سب کو ہفتے میں ایک دفعہ سب کو جمع کر کے ان سے ان 6 نمبروں میں بات کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا اور اپنے مسجد کے کام کے ساتھ جوڑنے کی بات کرنا۔ اس لیے اس میں کیا رکھا؟ اس میں یہ رکھا کہ یہ جو مجموعہ ہو یہ 7 8 10 آدمیوں کی جماعت ہو۔ جہاں تک روزانہ کی ملاقاتیں ہیں اس میں تو 2 2 کی جوڑیاں ہو، زیادہ سے زیادہ 3 ہو جائے، اور یہاں 8 10 احباب کی کیا ہو، 8 10 افراد کی جماعت ہے۔ وہاں پر جا کر بیٹھ کر اس سے بات کرنی ہے تفصیل سے، اور یہاں تفصیل سے بات ہوگی مسجد میں، تو وہاں متکلم مختصر بات کر کے ان کو مسجد کی طرف کیا ہے متوجہ کرتا ہے۔ اب یہ جتنی جماعتیں ہماری زیادہ بنیں گی تو اتنا ہر ایک گلی میں جماعت بنے گی اور پورے محلے میں عمومی گشت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہماری جماعتیں کیا ہے زیادہ بنے، اور ہر گشت سے نقد جماعت چلہ کی چلے کی نکالنے کی کوشش ہو۔ پھر اس کے ساتھ یہی مشورے میں دیکھیں کہ قریب جو مساجد ہے اس میں کیا حال ہے، تو جہاں جماعت بنی ہوئی نہیں ہے یا جہاں پہلے کام تھا اب نہیں ہو رہا ہے، روز آ گیا ہے، 2 3 پرانے ہیں اس میں ہے لیکن کوئی شکل نہیں ہے، تو اب کیا وہاں ایک آدمی ہے تو اب وہاں جماعت بنے تو اس کے لیے بیرونی گشت تو اس کا اہتمام ہو، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس میں بھی یہ ہو کہ جس طرح اپنے مقام پر بندہ ہفتے میں عمومی گشت ایک دفعہ ہے لیکن روزانہ ملاقاتیں روزانہ ہے جو اس کو تقویت دیتی ہے، اس طرح اسی محلے میں بھی
मामले हैं, 2 दूरियां जितने भी हो सकते हैं, 2 बंदूक की जमात या 2 जमातें, या उनको वहां पर रोजाना या दूसरे दिन जितना काबू में आ जाए वहां जाकर रोजाना मुलाकातें करे, तब ये वहां पर जाकर मुश्किल होगा और इसमें फायदा होगा। एक उस वक्त जाकर बात करके वापस आ जाना, और एक जो मूवी गश्ते उससे पहले उन पर चाहे इंफरादी तौर पर मेहनत हो। तो एक खास ये है कि इसके हम कोशिश करें ताकि वहां जमात बने। अब ये जो जमात है, जैसे निकलने के जमाने में अपने मुकाम पर ये पूरी जमात जमा हो जाती है, आपस में मशवरा कर लेती है अमाल की तस्वीर वगैरह के बारे में। उससे पहले एक दिन बात करें तकाजे को लेकर लोगों से मुलाकातें जिन्होंने इरादे किए थे कि हम आपके साथ कैसे शरीक होंगे। इस तरह यही जमात अल्लाह तौफीक दे कि अपने मस्जिद में जमा होकर उस मस्जिद में जमात की शक्ल में जाए। यहाँ पर जैसे रोजे में जमात की शक्ल पर जमात जाती है, जैसे में एक जमात वहां पर जाती है, इस तरह ये वहां पर जमात जमा हो जाए और ये जमात की शक्ल में उस मस्जिद में और उस मस्जिद में इतना पहले पहुंच जाए कि वहां वालों को जिन्होंने इरादे किए थे कि हम आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे मुलाकातें करके और उनको मुतवज्जे करके उनको अपने साथ मशवरे में शरीक करके अब आमाल की तरतीब वगैरह बना दिया जाए। तो इस तरह अल्लाह हमें तौफीक दे कि इहतिमाम के साथ इस तरह मसलन बस्तियों में से रोजा है, तो जैसे ये बात चल रही है, तो देखो अगर पूरा महीना बंदा काम करे तो इसके साथ जमात तैयार हो सकती है कि ये 2-3 बंदे अपने साथ 7-8 साथियों की जमात बना लेंगे। और ये ऐसी जगह पर जाने से पहले, क्योंकि अब मस्जिदों से जमातें निकलती है और सेरोजा इस काम में बुनियाद है। सेरोजे से आगे चलने फिर मुल्कों में जाना, तो इसको पूरी हिदायत देने की तरतीब हो। इसमें इसको अल्हम्दुलिल्लाह बात तो इसकी चल रही है, लेकिन अभी पूरी तौर पर ये काबू में नहीं है। इसलिए पूरी ये भी नहीं कि 2-2.5 घंटे हिदायत हो, लेकिन ये भी नहीं कि 10-12 मिनट उनसे बात हो गई और बस चले गए हो। ये काम का हिस्सा है कि काम करने का तरीका बता देना ताकि उन उसूल और आदाब के साथ जाकर काम करे। इसलिए इत्मीनान के साथ उनसे रवानगी की बात हो जाए पूरी। फिर उसके बाद तश्कील जहां पर है तो कोशिश इस बात की हो कि ऐसे वक्त में पहुंच जाए कि उस दिन के पूरे आमाल ये कर सके। एक इतने दूर चले गए या इतने देर से निकल गए कि वहां पहुंच गए किसमें, जोर में या असर में, तो उस दिन के जो तालीम, उस दिन के जो काम थे वो उनसे रह गए। एक ऐसे वक्त में पहुंच जाए कि उस सुबह के वक्त की जो तालीम है, जोर के बाद के जो अमाल है, वो सब अमाल अपने वक्त का यानी पूरा हो जाए, तो इसकी कोशिश हो। और ये जो साथी साथ हैं, तो एक बात अर्ज कर लूं, देखो ये मुबारक काम करने से आम नहीं होता, बल्कि काम सिर्फ अफराद और शख्सियात के हाथ में रह जाता है। ये कहते वो तो कर नहीं सकता, वो कहते हैं मैं तो नया आदमी में क्या करूंगा। इन 2-3 आदमियों का काम ये है कि इस 3 दिन में ये जो नए साथी हैं उनके साथ मुनासिब तरीके से मुज़ाकरा करके उनको काम पर डालना ताकि काम वाले बने, हर एक दावत भी दे सके, हर एक तालीम में भी बैठे, तालीम कैसे करनी चाहिए वो बात भी उनके सामने आ जाए, गश्त के तरीके कार क्या है, इस तरह ये पूरी बातें उनके सामने आए। कभी कोई थोड़ा करेगा, कोई ज्यादा करेगा, लेकिन ये तासुर पैदा न हो
کہ ہم تو نکلے لیکن ہم کر نہیں سکتے. یہ جو صاحب ہے یہ جو 2-3 سال کے یہ سب کام کریں گے اور وہ بھی یہ کہیں کہ ہاں نئے آدمی تو نہیں کر سکتا ہے تو ان کو کام نہ دیں. اس لیے مناسب طریقے سے ان نئےوں کو کام پر ڈالنا. آپ دیکھیں بہت سارے جگہوں میں کام میں جو زور پڑتا ہے وہ کس وجہ سے کہ 1-2 آدمی لے کے چلنے والے ہوتے ہیں, باقی چلتے ہیں ساتھ. جب تک وہ ہے کام ہے. جب وہ کسی دوسرے بستی میں چلا گیا, کسی دوسرے شہر میں نقل مکانی, اور اگر اللہ کے پاس پہنچ گیا تو کہتے ہیں وہ جو فلان صاحب تھا تو جماعتیں چلتا رہا, اور اب جب وہ دوسرے محلے میں چلا گیا, دوسرے شہر میں چلا گیا, اب ہمارے یہاں کام نہیں. حالانکہ عملہ موجود ہے. کہتے وہ بہت فکر مند تھا, کام کرنے والا تھا, تو اس کی فکر تو مبارک. لیکن جب تک تھا کام تھا, اور جب چلا گیا تو کام کو بھی لے کر چلا گیا تھا. کام یہ ہے کہ دوسروں کو کام پر ڈال دیں اپنے موجودگی میں, اس میں کمی بیشی اس کا مذاکرہ کریں. اس لیے انہی سی جماعت کے ذریعے سے جماعتیں نقد نکالنے کی کوشش ہو, تاکہ سرونے کی جماعت کے ذریعے سے جماعتیں نقد نکل جائے, اور اس جماعت کے ساتھ بھی ایک وقت مذاکرہ ہو, بات ہو, تاکہ خود کے ساتھی ان میں سے کوئی چلہ سے 3 چلہ کر دے گا, کوئی کم از کم ارادہ کر دے گا کہ انشاءاللہ 2-4 مہینے کے بعد میں نے 4 مہینے کے لیے جانا ہے, اور پھر اس پر تقاضا ڈال دے کہ اب جب یہ واپس جائیں گے اپنی مسجد میں تو کتنے ساتھیوں کو تیار کریں گے, کم از کم آئندہ سے روزہ کب لگے گا, اس میں ایک کے ذمہ ڈال دیں کہ آپ کتنے ساتھیوں کو تیار کر سکتے ہیں. تو کوئی کہے گا میں 5, کوئی کہے گا 10, کوئی کہے گا 3-4, تاکہ یہ ایک جماعت نہ بنے. اس ایک جماعت کے ذریعے سے پورے مہینے میں مقام پر یہ ساتھی ایسے کام کریں کہ اگر ہر ایک آدمی نے 3 بندوں کو بھی تیار کر لیا تو اس 1 سے 3 جماعتیں بن جاتی ہیں اور 5 جماعتیں بن جاتی ہیں. اس لیے اس کا اہتمام ہو کہ ان کے ذریعے سے جماعتیں نکالیں. جماعت تیار ہو گئی, اس پہ سنبھالنے والے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر سنبھالنے والے نہیں ہیں تو یہ مہینے میں 3 دن تو کم از کم ترتیب ہے نا, زیادہ سے تو ممانعت نہیں ہے. تو اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی تیار ہو جائے, 2 ساتھی تیار ہو جائے, تاکہ اس جماعت کو لے کر چلے اور ان سے کام کروائے, اور ان کے ذریعے سے مسجدوں میں کام وجود میں آ جائے. وہ ان سے کام, تاکہ یہ نکلنے کے زمانے میں کام کریں گے تو انشاءاللہ واپس آ کر پھر اپنے مقام پر کام کریں گے. اگر کوئی شکل نہ ہو تو یہ آخری درجے کی بات ہے کہ اس جماعت کو لا کر اپنی مسجد میں ڈال دیں, اور اپنے مسجد میں ان پر محنت بھی ہو, تاکہ ان کے ذریعے سے دوسری جماعت بھی نکلے اور یہ ساتھی کام پر کیا ہے, کام پر پڑ جائے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح ہماری جماعت نقل و حرکت بھی ہو اور ساتھ ساتھ مقام پر کام بھی ہو. چلے کی جماعتیں تو ملک کے اندر دور سے دور جہاں کوئی بھی جماعت نہ گئی ہو, اندر داعیہ یہ ہو کہ اللہ ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا دے, اس کے لیے بھی اپنے ساتھ جماعتیں تیار کرنا. یہ تو میں نے مختصر طور پر بات عرض کر لی کہ مسجد کی جماعت اپنے انفرادی اعمال, تلاوت, ذکر, رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا, ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کے لیے علماء سے معلوم کر لینا, اور ان تقاضوں جو مسجد کے کام کا وقت ہے اس وقت بندہ کسی اور کام میں نہ لگے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح مسجد کی جماعت ہے اس طرح گھر میں بھی جماعت ہے. گھر میں 8-10 افراد کی جماعت ہوتی ہے, 7-8 بندوں کی. اس میں مذکورات بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں مرد بھی ہیں. اس جماعت کا بھی ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ مردوں میں سے ہوتا ہے جو اس گھر کا بڑا ہے. اس لیے ان کا بھی کام ہے کہ یہ گھر کا ہر ایک فرد وہ داعی بھی ہو, وہ نماز کا اہتمام کرنے والا بھی بنے, وہ قرآن پاک سیکھے, قرآن پڑھنے والا بھی بنے,
وہ ذکر کرنے والا بھی بنے اور وہ اپنے کھانے میں پینے میں سونے جاگنے میں لباس میں شکل میں اس میں سنتوں کا اہتمام کرنے والا بھی بنے اور اپنے گھر میں خدمت کی شکل ترتیب بھی ہو. تو اس طرح یہ پوری جماعت ان اعمال پر بڑھ جائے. اس کے لیے جو راستہ ہے وہ ہے تعلیم, اجتماعی تعلیم. یہ تعلیم ہمارے اس میں ایک گھرانے کی تعلیم ہے. کبھی کبھی ایک گھر میں 3 بھائی ہوتے ہیں تو یہ ایک گھر نہیں ہے بلکہ یہ 3 گھر ہیں. ورنہ اس میں ایسے مرد ہیں کہ جن سے پردہ ہے اور پردہ ایک شرعی امر ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے. تو پوری دین کو اپنے اندر لانے کے لیے اس حکم کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. ایسے نہ ہو کہ ہو رہی ہے تعلیم اور سامنے ایسی مستورات بیٹھی ہوئی ہے جن سے شرعی طور پر پردہ ہے اور یہ کہ دن میں کامیابی ہے اور ماشاءاللہ ماحول بن رہا ہے. نتیجے کہ ہم مکلف نہیں ہیں, اس لیے ہمارے تو محنت کی بنیاد خاص ترتیب پر ہے. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ایک بات زمن میں عرض کروں. ایک دفعہ آئی صاحب نے فرمایا, ایک دفعہ نے کئی دفعہ حضرات میں روزانہ کی محنت میں یا اس مبارک کام میں وہ مضبوط رہے گا جو حکم پورا کرنے کی وجہ سے کام کرے. میری ذمہ داری ہے. جیسے پکا نمازی نماز نہیں چھوڑتا, روزہ والا روزہ رکھنا نہیں چھوڑتا, اس طرح دین کے محنت کی شکلیں الگ ہیں. ہمارے لیے یہ شکل ہے, لیکن جب بندہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے کام کرے گا تو اس کا اثر پڑے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور یہ مستقیم ہوگا ہر حال میں. کوئی متوجہ ہے نہیں ہے. متوجہ کرنے کی شکلیں, صحیح شکل سوچنا. اور فرمایا کہ اگر ہم باطل سے متاثر ہو کر کام کریں گے, باطل سے متاثر ہو کر کام کریں گے کہ دیکھو یہ باطل والے اپنے باطل پھیلانے کے لیے یوں کر رہے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو کیا اگر باطل میں بھی رہا یا باطل والوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تو پھر ہم نہیں کریں گے. یہ ہمیں کسی کے ذہنیت کی وجہ سے یا جن لوگوں کے غلط دین کے خلاف جو بھی شکلیں وہ بنا رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کر ہم نے دین کا کام نہیں کرنا ہے. ہم نے حکم پورا کرنے کی وجہ سے کیا ہے کام کرنا ہے کہ میری ذمہ داری ہے. بلکہ بتایا کہ اگر باطل کے تاثر کی وجہ سے کام کرو گے تو اگلا درجہ یہ ہوگا کہ ان راستوں کو تلاش کرو گے جن راستوں سے باطل پھیلتا ہے. جن راستوں سے تو وہ انہی راستوں سے باطل پھیلاتا ہے اور پھر میں اسی راستے سے حق پھیلاؤں گا. راستہ میرا اور اس کا ایک ہو جائے گا. حالانکہ دین کو عام کرنے کے لیے جیسے دین دیا گیا ہے اس کے کرنے کا طریقہ بھی دیا گیا ہے. اس کے کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے. اچھا پھر ایک بات زمن میں یہ بھی عرض کروں. دیکھو یہ جو بات ہے کہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرنا اور دین کا کیا حال ہے. دین کا یہ نہیں عبادات میں, اخلاق میں, معاملات میں, معاشرت میں اور اپنے گھروں کے ماحول میں دین کا کیا حال ہے, اس پر غمزدہ ہونا اور اس کے لیے سوچنا یہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی جگہ ہزاروں آدمی ہے تو یہ 1000 لگیں گے تب دین زندہ ہوگا.
جگہ 10,000 کی آبادی ہے، کسی جگہ 1,00,000 کی آبادی ہے، تو یہ سب لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان میں دین زندہ ہوگا۔ دیکھو جس طرح یہ دین ضرورت ہے سب کی، لیکن اس کو جو وجود ملے گی وہ بعض لوگوں کی قربانیوں سے، جیسے ایک طبقہ ہوتا ہے زمینداروں کا، انہوں نے زمیندار کو اپنا کام بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، آرام نہیں کرتے، یا شادی بیاہ میں وہ دلچسپی نہیں لیتے، یہ بات نہیں ہے، وہ سب کام کرتے ہیں، لیکن وہ اس زمین کو اپنی محنت کا میدان سمجھ کر اس سے جو منافع ہیں وہ سامنے ہیں، اور اسی بنیاد پر آگے کام اس طرح کرتے ہیں کہ وقت پر کام کرتا ہے، پورا کرتا ہے، طریقے کے ساتھ کرتا ہے اپنے طریقے سے، اور اس کے بعد حفاظت بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ مجموعہ ذریعہ بنتا ہے کہ لوگوں کو گندم ملے، لوگوں کو پھل اور فروٹ ملے، وہ ان کو اپنی ضرورت کی چیز مل جاتی ہے، اس کے پیچھے اس خاص طبقے کی محنت ہے۔ اس طرح یہ کم از کم یہ فرض کفایہ کے طور پر کہ جس محلے میں ہزاروں آبادی ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، تو کم از کم 10-20 تو ایسے ہو جو اس کام کو آگے رکھ کر کام کرے۔ تو شیطان رخ ہمارے سے اپنی ذات کے بجائے لوگوں کی طرف پھیرتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کو دیکھو اور اپنی ذمہ داری کو دیکھو اور اللہ کو دیکھو۔ وہ تو جب کسی کی محنت کرتے کرتے ایک سطح پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، تو دلوں کا پھیرنا اللہ کا کام ہے، دلوں کا پھیرنا اور صحیح پر لانا وہ تو اللہ ہی کا کام ہے۔ اس لیے جو مجموعہ ہے وہ اس محنت کی شکلوں میں آگے بڑھے۔ میں یہ بات واللہ عالم کے حد تک کر سکا یا نہ کر، ورنہ بندے کو اپنے کام کے نہج اور اپنے کام کے طریقے میں یہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ کیا شک میں کہ بس تعلیم ہو رہی ہے، گشت ہو رہا ہے، روزے ہو رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کچھ اور کرنا چاہیے۔ میرا یہ مطلب اس سے نہیں ہے، دیکھو دین کے بہت سارے شعبے ہیں اور دین کے بہت سارے کام ہیں جس میں ایک خاص مجموعہ لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے تبلیغ میں کیا بتایا جاتا ہے کہ دین کے نام پر جتنی محنتیں ہو رہی ہیں تو ان کی قدردانی کرو، کہ کیا کرو؟ ان کے لیے دعائیں کرو، ان پر تنقید نہ ہو، تنقید نہ ہو، تقابل نہ ہو، تردید نہ ہو، لیکن اپنے کام کو اپنے اصول اور آداب کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کرو کہ یہ اصلاح نفس کا اور اپنی تربیت کا اور لوگوں کے اندر دین آنے کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اور بہترین راستہ ہے۔ اس میں شک نہ ہو، اس میں کیا نہ ہو؟ شک نہ ہو۔ اس لیے یہ کام تو ہمارے ہیں اصلاح کی بنیاد پر، جیسے ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس راستے میں وہ استقامت کے ساتھ چلے گا، وہاں نکلنے کے تقاضے ہو یا مقام پر، جو اپنے کو محتاج سمجھ کر کام کرے، اور جس وقت یہ اپنے ذہن میں اپنے سے فارغ ہو گیا اور اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ یہ بیرونی گشت کرنا یہ دوسرے محلے والوں کی ضرورت ہے، اور مقام پر گشت کرنا یہ اپنے محلے والوں کی ضرورت ہے، یا سروجے میں جانا یہ بستی والوں کی ضرورت ہے، اور سلہ کی سلے کے لیے جانا یہ ملک والوں کی ضرورت ہے، اور 7 مہینے سال کے لیے جانا یہ ملکوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں انہیں کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ چل نہیں سکتا ہے۔ تو میں بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ ایک کام ہے، تو اپنے گھر میں یہ ذمہ داری ہے کہ دیندار بناؤ۔ اس کے لیے جو ہمارے ہاں طریقہ بتایا جاتا ہے تو کیا ہے؟
کہ تعلیم ہو. تو اس تعلیم کے ذریعے سے گھر کے ہر فرد کو ذاکر بنانا ہے, گھر کے ہر فرد کو قرآن سیکھنے والا اور سکھلانے والا بنانا ہے, گھر کے ہر فرد کو فرائض کے پورا کرنے والا, نمازوں کا, روزے کا, جو بھی زکات فرض ہے اس کا, حج ہے اس کا, تو اس فریضے کے ادا کرنے والا بنانا ہے. اور گھر کے ہر فرد کو اچھے اخلاق والا کہ وہ اپنے جو ضرورت مند اور محتاج ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرے, اور گھر کے ہر فرد کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا اور رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنے والا بنانا ہے, اور دین کے لیے فکر مند کرنا ہے. یہ ہمارے ہاں کچھ عنوانات ہوتے ہیں, یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر گھر کے تعلیم, گھر کے اعمال. ہم دیکھیں مسجد میں تو مسجد کی تعلیم, تو محلے کے اعمال ہیں ہمارے ہاں. ایک تو جو 5 کام ہے, ایک محلے کے اعمال کیا کہ ہر ایک قرآن پڑھے, ہر ایک ذکر کرے, ہر ایک تلاوت کرے, ہر ایک اپنے عمل کو سنت کے مطابق کرے, ہر ایک اپنے جان اور مال کو سنت کے مطابق خرچ کرے تاکہ اللہ کا دین عام ہو جائے, لوگوں کے حقوق بھی پورے ہو. یہ اس کی دعوت ہے 6 نمبروں میں, اور اس مسائل کے ذریعے سے ان کا شوق پیدا کرنا ہے. اس طرح گھر میں بھی اجتماعی طور پر اس کی تعلیم ہے. اس کی کیا ہے؟ تعلیم ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کر لیا کہ گھرانے کی تعلیم ہے. ہاں اگر صرف مستورات ہیں تو پھر وہ آپس میں جمع ہو کر تعلیم کر لیں. مرد ہیں تو کوئی شکل اور نہیں تو پردے میں کرے, اور مرد اگر شریف ہو سکے بہت اچھی بات ہے, لیکن کبھی کبھی تقاضے ہوتے ہیں, کبھی کس کام میں تو یہ اپنے گھر میں مستورات اس کا اہتمام کرے تاکہ ہر اس گھر میں جو جماعت ہے یہ اعمال اس کا اہتمام ہو. سیکھنے سکھانے کا بھی, اب سیکھنا سکھانے کا بچے بھی سیکھے, اس کا نظام یہ خود بنا دے. بچیاں سیکھے, اس کا نظام یہ خود بنا دے ہر ایک عمل کا. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نکلنے کی ترتیب بھی ہو, کہ گھر والے مستورات کے ساتھ بھی فکر ہو کہ مرد اللہ کے راستے میں نکلے, اور خود بھی 6 روزوں کے ترتیب سے ان کی ترتیب بنے. جیسے ہر دوسرے تیسرے مہینہ ان کا 6 روزہ لگے, پھر 15 دن لگے, پھر مثلا ملکوں میں جائے اور جماعتیں اپنے گھر میں ٹھہرائے. جیسے باہر سے جماعتیں آتی ہیں تو کام والوں کے ذمہ ان کی نصرت ہے اور ان کے ذریعے سے کام بڑھانا ہے. اس طرح محرم مستورات کی جماعتیں گھر پر ان کو ان کا استقبال کرنا اور ان کی محنت اس کے ذریعے سے ہمارے ہاں کام آگے بڑھے گا. تو گھر میں بھی اس کا. اور 6 نمبروں کا کیا؟ مذاکرہ وقتاً فوقتاً, تاکہ ہر ایک 6 نمبر دعوت اپنے اندر ان خوبیوں کے بڑھانے کے لیے دعوت دے سکے, دعوت دے سکے. اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی عورت ان سے ملنے کے لیے آئے تاکہ یہ گھر کے مستورات میں سے وہ ان کو دعوت دے سکے. یہ دعوت کی نیت سے کسی جگہ نہیں جاتی ہے کہ پڑوس میں جاتی ہوں تاکہ کیا کروں, دعوت دوں. فلان جگہ رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں تاکہ دعوت دوں. اس کے لیے دعوت ہی کے عمل کی وجہ سے کسی جگہ جانا نہیں ہوتا. جیسے نکلنے کے زمانے میں کوئی گشت نہیں ہے ان کا, تو وہاں پر بھی اس بنیاد پر یا اس عنوان پر کہ میں نے جانا ہے پڑوس کے مستورات کو تیار کرنا ہے تاکہ اعمال اپنے گھر میں شروع کریں. لیکن اگر اپنے تقاضے پر بیمار کے عیادت کے لیے جا رہی ہے, موت کی ہو گئی جا رہی ہے, کسی شادی ہے اسی موقع پر جا رہی ہے, اور کوئی ویسے ملنے کا کوئی بھی تقاضا اس کا, تو وہاں صرف یہ بات نہیں ہے کہ عیادت کرے, وہاں دعوت بھی دے. اور اس طرح ہر موقع پر جب موقع ہو تو دعوت دے. انفرادی طور پر جمع ہو کر بیانات کرنا یہ نہیں, تو اس کی ترتیب بنا دے. ہاں اگر کسی جگہ ہفتواری تعلیم ہے اور وہ قریب ہے جہاں کے لیے ہے تو وہاں پر جانا یہ ٹھیک ہے. مشورے سے جگہ طے ہے تو وہاں جانا چاہیے اس محلے میں.
دور دور جانا یہ مناسب نہیں ہے، یا بہت زیادہ کا جمع کر دینا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح گھر میں یہ جماعت ہے، اس جماعت کے اپنے انفرادی اعمال بھی ہو اور ان کے اجتماعی طور پر صرف کیا ہے، تعلیم ہے اور 6 نمبر ان کا مذاکرہ ہے. اب مثلا جماعت جا رہی ہے، جماعت اب اس میں مشورہ کر دیں کہ روزے میں کون جائے، مردوں میں سے چلو کوئی کون جائے، چلے کی جماعت ہے اس میں مشورہ کر لیں، 15 دن کی جماعت ہے اس میں مشورہ کر لیں، تاکہ ہر کام کس کے ساتھ ہو. یا اپنے گھر کے جتنے بھی کام ہے آگے دینداری ہے جو اس محنت کے ذریعے سے دین زندہ کرنا ہے کہ آپ کے کام مشورے سے ہو. کیا ہو تو صرف یہ نہیں کہ تبلیغ میں مشورہ، بلکہ گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے. اور اگر اس کے علم کے ساتھ تعلق ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے آگے، تو اس کا طریقہ علماء سے معلوم کر لینا چاہیے. لیکن مستورات اپنے مردوں کے ذریعے سے مسائل معلوم کریں، ان کو کہے کہ یہ مسئلہ میرے لیے پوچھ لو کسی مفتی سے. بہرحال یہ جو جماعت ہے اپنے مشورہ، اپنے روزانہ کی محنت، تعلیمیں، اس طرح دونوں گشتے سے روزہ، اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ کام آگے بڑھے تاکہ مشورے میں افراد زیادہ بیٹھے، روزانہ زیادہ جوڑیاں بنے، تعلیم میں مجمع بڑھتا چلا جائے، گشتوں میں ایک جماعت کے بجائے 2 3 4 5 اس طرح جماعتیں بنے، بیرونی گشت میں اس طرح جماعتیں بنے، روزے میں جماعتیں یعنی بڑھتی چلی جائیں، چلے کے لیے جماعتیں بڑھتی چلی جائے. اس طرح ملکوں میں جماعتوں کا جانا اور ساتھ ساتھ جماعتوں کی نصرت کرنا. جو جماعتیں آگے ان جماعتوں کو کیا کرنا، نصرت کرنا. دوسرے محلے سے آ گئی، دوسرے بستی سے آ گئی، دوسرے شہر سے جماعت آ گئی، دوسرے ملک سے جماعت آ گئی، تو ان کے نصرت کرنا اور ان کے کام میں ان کے ساتھ شریک ہونا تاکہ وہ جماعت بھی کام کے اعتبار سے آگے بڑھے، ان کا ہر ایک فرد اور ہمارے ہاں بھی ان کے ذریعے سے کام آگے بڑھے. اگلی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں شب جمعہ مراکز ہیں اور وہاں شب جمعہ ہے تو ان کے قریب جو آسانی سے جا سکے، یعنی 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر جو بھی موقع کی بات ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپنے کام کا حصہ سمجھے. بعضوں کا کہتے ہیں نا شب جمعہ کام کا حصہ نہیں ہے، تو اس معنی میں کہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، تاکہ ہر جگہ والے یہ کہے کہ کام تو ہمارا ادھورا ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں مرکز نہیں ہے، شب جمعہ نہیں ہے. لیکن جہاں ہے تو اس کے ساتھ جو قریب علاقہ ہے ان کے لیے تو یہ اس کا حصہ ہے. اس لیے یہ اپنے جس طرح سے روزے میں جماعت کی شکل ہے، بیرونی گشت میں جماعت کی شکل ہے اور خصوصی گشتوں میں جماعت کی شکل ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ ہے اور ایک وقت اس کا مقرر ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی جماعت کی شکل میں کہ پورا ہفتہ کام کر کے نقد ساتھی جو تیار ہے چلنے کے لیے ان کو لے کر آیا. دوسرے بستیوں میں جہاں بیرونی گشت کیا ان کے لوگ تیار ہیں، ان کو بتا دیا، ان کو بھی بلا لیا. قریب سے روزہ جہاں لگا وہ جگہ قریب ہے، ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، ان کا شب جمعہ والوں کے ساتھ کیا ہو، جوڑو. اس لیے اپنے برتنوں کے ساتھ اور اپنے بستروں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بستر اور برتنوں کے ساتھ. جیسے جماعت سے روزے میں جاتی ہے تو صرف بستر لے جاتے ہیں، کھانا وہاں خرید لیں گے، برتن لے کر جاتے ہیں نہیں جاتے جماعت کی شکل میں، اور بستر بھی لے کر جاتے ہیں. اس طرح شب جمعہ میں اپنی مسجد کی جماعت اپنا کھانا اور اپنے بستر کے ساتھ جائے، اپنے بستر کے ساتھ جائے، اپنا کھانا ہو، اپنا بستر ہو، اور عصر سے اشراق تک کیا ہو، اس میں پورے اہتمام کے ساتھ سب اعمال میں شرکت ہو تاکہ جماعتیں نقد تیار ہو جائے. اور اس کے ساتھ جو اختلاف کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد والوں نے جو اپنے ساتھ نئے ساتھی لے کر گئے ہیں
اور یا دوسرے مسجد میں جو بیرونی گشت کے ذریعے سے ساتھیوں کو تیار کیا ہے، یا قریب جو دیہات ہیں وہ تیار ہوئے ہیں، یا جو خواص کو لے کر گئے ان کو، تو ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا اور ان پر پوری رات جتنا ہو سکے محنت کرنا، کوشش کرنا، تاکہ وہ اپنے ساتھ مقام پر جڑ سکے اور آئندہ شب جمعہ میں بھی آئے اور آئندہ اوقات لے کر آئے۔ اس طرح ہر مسجد والے اپنے اپنے اس پر محنت کریں، اس کی ہم کوشش کریں۔ باقی شب جمعہ میں چونکہ مجموعی طور پر مجمع آتا ہے، اس لیے یہ پورے مجمع کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا، فکر کرنا، اعمال کا اہتمام کرنا، یہ ذریعہ اور اس لیے شب جمعہ صرف بیان کا نام نہیں ہے، کس کا؟ اور نہ بیان کے بنیاد پر ہم نے لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آ گیا تو غلط ہے، لیکن شب جمعہ ہے جی بیان سن کر آ جانا، 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 پہلے سے اس کو بتا دیا بیان سن کر آ جانا، تو جب بیان اگر اس کو پسند آ گیا تو بیٹھے گا، پسند نہیں آیا تو شاید 5-10 منٹ کے بعد ہی جوتا اٹھا کر چلے جائے گا۔ یہ بنیادیں تو ہماری نہیں ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون بات کر رہا ہے۔ ہماری بنیاد یہ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ ایک عام سے عام مسلمان جب دین کی بات کرے اور کوئی اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اس کی بات سنے تو یہ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ فائدہ دینے والا اللہ ہے۔ ہم نے کسی کی وجہ سے نہ کوئی بات سننا ہے نہ کوئی کہنا ہے، ہم نے کام کے بنیاد پر جمع ہونا ہے، تو اس لیے بات اس کی بھی ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بات جو ہے عمومی دیکھو، اس راستے کا تکبر یہ ہے کہ جب کام ایسا ہو کہ اور اس کے کرنے والے موجود ہیں اور کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ کام کا تقاضا ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے، جسے مثلا فرادی راؤ کوئی بندہ آ گیا، کوئی ہے نہیں، اب اس کا سنبھالنا اس کا کام ہے۔ لیکن جب کام کے اور ساتھی موجود ہیں اور بندہ کے اندر اندر یہ کچڑی پکتا رہے کہ بات میری ہونی چاہیے، بات کیا ہونی چاہیے؟ میری ہونی چاہیے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر بات اس کی ہو گئی تو ٹھیک ہے، خوش ہے، اور اگر بات نہیں ہوئی تو پریشان ہے کہ میری بات کیوں نہیں رکھی گئی۔ اس راستے کا کبر یہی ہے کہ بندہ ان چیزوں میں جو اجتماعی طور جس پہ بندہ نظر آتا ہے اس میں اپنے طور سے اپنے کو اس کا ایسا اہل اور ایسا مستحق سمجھے کہ گویا اگر میں نے بات کی تو میں مجمع کو صحیح بات رکھ سکتا ہوں، باقی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ کا کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ خیر کا کام جس تک پہنچا دے، اس لیے اس کو دیکھا جائے گا جو کام میں مشغول ہے۔ کس میں مشغول ہے؟ جو کام کے تقاضے اس پر غالب ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا ہم کیا کریں، اس کا ہم اہتمام کریں۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے، کوئی بیان سے پہلے کوئی بیان کے بعد، باقی کسی وقت کوئی خاص ضرورت ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن میں عمومی بات عرض کر رہا ہوں، جماعت کی شکل میں جانا، وہاں ٹھہرنا اور پھر واپس جانا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری فکریں اجتماعی بنے، عالم کے اعتبار سے فکریں بنے۔ اجتماعی فکروں کے بننے کے لیے اجتماعی جگہوں میں جانا، مثال کے طور پر دیکھو، اور وہ تقاضا سب کے سامنے رکھنا جو اس کے متعلق ہے۔ اگر بالفرض مسجد کی جماعت کا کوئی مسئلہ ہے یا مثلا پورے بستی کے اعتبار سے جو ہفتواری مشورے کے متعلق کوئی مسئلہ ہے، تو اگر اس بات کو پوری جماعت کے سامنے رکھا جائے تو ہر ایک اس میں سوچ سکتا ہے کہ میں کیا کروں، اس سے ایک خیر وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر سب کے سامنے نہ رکھا جائے تو اس میں دوسرا رائے بھی نہیں دے سکے گا، اس کے وہ ہے نہیں، اور اس کا فکر ہمارے ساتھ ایک نہیں ہوگی اس کام میں۔ اس لیے اس میں ہمارے ہاں کیا بتایا جاتا ہے کہ جو سوچے تو جماعت سوچے۔ کوئی بات ہو جو قابل
یعنی سوال ہے کہ اس کو سمجھنے تو اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرے. ہفتواری مشورے میں پوچھ لے. اگر وہ بھی جماعت کی شکل میں اگر وہاں بالفرض بات واضح نہ ہو جائے تو اپنے ذیلی مرکز بڑا مرکز اس کی طرف رجوع کرے. اگر وہاں واضح نہ ہو جائے تو وہ خود ریوڑ والوں کی طرف رجوع کریں گے. اگر یہاں نہ ہو تو پھر جو پورے عالم کے اعتبار سے جو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش والے جو احباب جمع ہو جاتے ہیں اس مواقع پر وہ اس کو سوچیں گے. اس لیے ہر ایک کو مسجد کے ساتھ جوڑنا, ہر مسجد کو اپنے جو ہفتواری مشورہ ہے منگل کا مشورہ ہے اسی کے ساتھ جوڑنا اپنے علاقے کے, اور ان کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ, اپنے پورے مراکز کے ساتھ, تاکہ کوئی بھی بات ہو تو انفرادی طور پر نہ آئے. اس لیے نہ فرد سے پوچھے, اپنے ذاتی باتیں وہ الگ باتیں, لیکن تبلیغ کا کام تو اجتماعی ہے. نہ فرد سے پوچھے, نہ فرد کو بتائے. ایک تو وہ چیزیں جو طے شدہ ہے, اور ایک کام کے بارے میں نہیں, اس کو کہہ دیا جائے کہ مشورے میں رکھو. مشورے کی وجہ سے جو راہبری ہوگی وہ ایک آدمی خواہ جہاں تک بھی پہنچا ہوا ہو اس کے ذریعے سے وہ راہبری نہیں ہو سکتی. اس لیے جماعت کی شکل میں خط لکھنا ہو تو جماعت کو پتا ہو, اس کے بعد جو جواب آ جائے وہ سب کے سامنے ہو. اس سے اجتماعی فکر بنے گی, اور اجتماعی فکر کے بغیر اجتماعی کام میں چلنا مشکل ہے. اس لیے مسجد کی جماعت کے سامنے تو پوری دنیا پورا عالم ہے, لیکن اس کی فکروں میں وسعت ہو اور سب مسجدیں ان کے سامنے ہو تو اس کے لیے ہفتواری مشورہ, تو اس میں پابندی کے ساتھ شریک ہو. یا جہاں منگل کا مشورہ ہے, منگل کا مشورہ تو عمومی طور پر شہروں میں ہے, قصبات میں یا دیہاتوں میں نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو اس مشورے کی اس ذیل میں ہے کہ جو مشورہ ایک مشورہ ہوتا تھا مرکز میں منگل کے عنوان سے, اب وہ پورے شہر میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ تو منگل کا مشورہ تو اسی کے اعتبار سے ہے, اور یہ باقی قصبات اور دیہات میں ہفتواری مشورے اس کو وجود دینا کہ جہاں بھی 10-12 کی جماعت ہے, مسجدیں ہیں, تو وہ آپس میں ایک متعین دن میں جمع ہو کر امور کے بارے میں مشورہ کریں. تو مسجد کی جماعت سے 2-3 افراد بدل کر آئے تاکہ وہاں کام بھی چلے, اور یہ تاثر نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے اس منگل کے مشورے میں یا ہمارے اس ہفتواری میں یہ مشورے والے متعین ہیں. یہ مشورے والے کیا ہے, یہ متعین ہے. اس لیے وہاں بھی کام چلے اور وہ 2-3 آدمی وہ بدل کر وہاں پر آئے. اور جیسے آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اس میں مناسب مسجد میں جو پورے ہفتواری مشورہ ہو, اور فیصل اسی مسجد کا ضروری نہیں ہے, مشورے سے جس کو بھی بنا دیا جائے, جو ریون آنا جانا ہو, پرانا ساتھی ہو, کام کے مزاج سے واقف ہو, تو اس طرح. اور ہر جگہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہمارے اجتماع, ہمارا جمع ہونا کام کے بنیاد پر ہو. اس کے ساتھ کھانا پینا یہ ماحول نہ بنے کہ 20-25-30 آدمی مشورے میں, اب اس کے لیے چیئر کون لائے گا, اس کے کھانے کا انتظام کون کرے گا. یہ نہیں, صرف کام کے بنیاد پر جمع ہو جانا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے مقام پر جانا ہے. بس اس کی ہم کوشش کریں تاکہ ہمارے کام میں یہ کھانے پینے, یہ مزاجیں, یہ چیزیں نہ, ورنہ وقت اکثر اسی میں لگ جاتا ہے, اور پھر اور بھی اس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں گے. تو اس کی کوشش ہو کہ ہفتواری مشورے میں کیا ہو, شرکت ہو, اور جو امور ہے وہ ان کے سامنے, سب کے سامنے رکھ لیا جائے. اس میں مساجدوں کی کارگزاری بھی سنی جائے, 2-3 کی جتنا بھی ہو سکے. جو کام تقاضی دیے گئے تھے
کام دیا گیا تھا اس کے بارے میں کارگزاری سب کے سامنے آ جائے. اس کے بعد جس مسجد والوں نے جس کام کو اپنے ذمہ لے لیا تو اس کا کیا کر لے, اس کی کارگزاری سامنے آ جائے. اس طرح ہفتواری مشوروں کا کیا ہو, ہمارا اہتمام ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. صرف مسجد کی جماعت کے مشورے میں شریک ہو جانا اور ہفتواری مشورے میں شریک نہ ہونا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, مشورے سے تشکیل ہو کے کون جائے گا, لیکن بدل کر اس کی کوشش کی جائے. اس کے ساتھ جہاں منگل کے مشورے کا تعلق ہے تو اس میں 3-4 کی جماعت بنتی ہے. پرانے ساتھی ان کی 3-4 کی جماعت بن جاتی ہے اور وہ ان مساجد سے بنتی ہے جن مساجد جو وہ ان گھروں اور ان لوگوں سے جس کا تعلق ان مساجد کے ساتھ ہے. مثلا کسی منگل کے مشورے میں 40 مسجدیں ہیں, 50 مسجدیں ہیں, تو ان میں جو پرانے ہیں اور سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں ان میں 3-4 کی جماعت بنتی ہے. یہ جماعت ہفتے میں ایک دن مرکز والے متعین کر لیتے ہیں, سب کو پتا ہے. یہ وہاں پر جا کر وہ ان کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا امور رکھ رہے ہیں, تو پوری بات اس جماعت کے سامنے آ جاتی ہے. اور پچھلے ہفتے میں جو ہوا تھا وہ مرکز والوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ کیسا ہوا, کتنے تقاضے پورے ہوئے, کیا نظام بنا, تو وہ اس کی کارگزاری ان کے سامنے آ جاتی ہے. وہاں سے جو تقاضے ہو وہ تقاضے یہ لے کر آ جاتے ہیں یہاں پر اپنے اس میں منگل کے مشورے میں. اس میں بھی یعنی پھر تقاضے رکھے جاتے ہیں. اور یہ بات الحمدللہ سب کے سامنے ہے کہ ایک ہے شب جمعہ اور ایک ہے مشورہ. تو شب جمعہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیان کرتا ہے اور اس کے بعد جو سامنے جو مجمع موجود ہے اسی سے تقاضے, اسی کے سامنے تقاضے رکھتے ہیں کہ تم میں سے چلہ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے. جو تقاضے ہیں اس پورے مجمع کے سامنے رکھے جاتے ہیں. تو بیان اور بیان کے بعد جو موجودہ مجمع ہے ان کے سامنے تقاضے رکھتے ہیں. جو مشورہ ہوتا ہے اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ بیان کرنے والے نے بات بیان کر لیا اور اس میں بات بہت لمبی کر دی اور اس کے بعد جو سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے, جو مختلف مسجدوں سے 2-2, 3-3 ساتھی جتنے بھی وہ آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے کہتے ہیں کہ بھئی تم میں سے کون تیار ہے. نہیں, یہ ہمارے ہاں جو ریور میں مشورہ ہوتا ہے تو کیا یہ تقاضے جو وہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون کون تیار ہے, یا وہ تقاضے کہ میرے کو فلان ملک کے لیے جماعت بھیجنا ہے گا تو پشاور والے نے تقاضا لے لیا, کراچی والوں نے تقاضا لے لیا, لاہور والوں نے تقاضا لے لیا کہ یہ جماعت ہم تیار کر لیں گے, یہ جماعت ہم تیار کر لیں گے, یہ جماعت ہم تیار کر لیں گے. اور پھر وہ واپس جا کر وہ جو اس کے متعلقہ لوگ ہیں ان پر محنت کر کے ان کو تقاضے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اور یہ جماعت جب اگلے مشورے میں ساتھی آ جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ تقاضا جو ہم نے لیا تھا الحمدللہ پشاور سے جماعت ہم نے اپنے ذمہ لیا تھا, جماعت تیار ہو کے آ گئی فلان ملک کے لیے. یہ مشورہ ہے. تو ہفتواری مشورے میں اور منگل مشورے میں جو تقاضے ہوتے ہیں وہ رکھنے ہیں اور یہ جو ساتھی آئے ہوئے ہیں یہ وہ تقاضے اپنے ذمہ لیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو جماعت کا مسئلہ یہ ہماری مسجد کی جماعت اس کی کوشش کرے گی, یہ فلان ملک کے لیے جماعت ہے, یہ ہماری مسجد کی جماعت انشاءاللہ اس جماعت کو تیار کرے گی, یہ فلان تقاضا ہے تو یہ ہماری مسجد کی جماعت اس کے لیے کوشش کرے گی. دیکھو اگر ہم مساجدوں پر کام ڈالیں گے تو
لوگ کام والے بنیں گے. اگرچہ ظاہراً نتیجہ جلدی نظر نہیں آئے گا، لیکن چلتے 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 کام والا بہت سارا مجمع جمع ہو جائے گا اور مجمع کام کرنے والا پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم صرف چند افراد پر رکھ لیں کہ یہی سب کچھ وصول کرے، یہ جو بڑے مرکزوں میں جو جماعتیں بنتی ہیں ملکوں کے لیے، محرم مستورات کی جماعتیں، ایک تو مستقل وہ نہیں ہوتی، بدل بدل کر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ جا کر وہاں لوگوں کو تیار کرے. اگرچہ ظاہراً وہ تقاضا پورا ہو جاتا ہے، لیکن بچے یعنی کتنے کلومیٹر دور ہے. اب بیچ میں جو وہاں پر جو مجموعہ ہے، جو مجموعہ اس کام کو کر سکتا تھا لیکن اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس پر کڑا نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکا، اور یہ لوگ جو بہت سارا کام کسی اور جگہ کر سکتے تھے اس تقاضوں کو، ان کے قوت ادھر لگ گئی. اس لیے ہمارا کام ہے کام والے پیدا کرنا، اور کام والے پیدا تب ہوتے ہیں جب ان پر اعتماد کیا جائے. جب ان پر کیا ہو جائے؟ اعتماد کیا جائے. دیکھو یہ مبارک کام ایسا ہے کہ اس میں اگر مثال کے طور پر سے روزہ لگانے والا کام کر رہا ہے تو چلہ 3 چلنے والا اگر اپنے نظر سے اس کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کام بگاڑ رہا ہے. اپنے نظر سے ایک اس کے سطح کے اعتبار سے دیکھ لو کہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر نے یوں بھی کر دیا، حوصلہ بڑھانا. اگر اس چلہ 3 چلنے والوں کو وہ لوگ دیکھے جو مرکزوں میں انہوں نے اوقات دیے ہیں اور وہ سال ہر سال سے کام کر رہے ہیں تو کہیں گے یہ بگاڑ صحیح نہیں کر رہے ہیں. صحیح تو کیا کرنا؟ مجھے کرنا چاہیے. اگر اپنے سطح کے اعتبار سے دیکھ لے تو ظاہراً وہ ان کے ساتھ دیکھے گا یہ بگاڑ رہے ہیں. ہر اوپر والا اگر نہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ پہلے کبھی کبھی بات بھی عرض کر لینا کہ حاجی صاحب جب اگر اپنے سطح کے اعتبار سے یہ شہر والوں علاقے والوں کو صرف دیکھتے تو کیا کہتا؟ کام ہی بگاڑ رہے ہو. لیکن کبھی کبھی اس کا مذاکرہ کرتے ہو، لیکن حوصلہ بڑھانا، کام دینا، اس لیے کہ کام جب اجتماعی ہے تو اس کو چند افراد پورا نہیں کر سکتے اور اس سے کام پھیلتا نہیں ہے، عام نہیں ہوتا. اس لیے کام دینا، اس میں پھر کوئی کمی بیشی ہو اس کے لیے مذاکرہ کرنا، اس کے لیے اس کے ساتھ مذاکرہ کرنا. دیکھو یہ ایک تفقع ہے. ایسا کبھی کبھی سناتے تھے کہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بات فرما رہے تھے. اس کو ضرورت پڑ گئی پانی کی تو قریب ایک بچہ بیٹھا تھا تو اس نے پانی لینے کے لیے وہ یعنی کھڑا ہوا اور چل پڑا. تو انہوں نے ادباً اور احتراماً کہا کہ میں لے کر آتا ہوں. مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ میں لے کر آ جاتا. تو مولانا نے فرمایا کہ یہی تو تفقع ہے کہ دیکھو جو بات میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ اس بچے کے سمجھ میں نہ آنے والی ہے. تو آپ جب اور یہ کام یہ بچہ کر سکتا ہے تو جب آپ نے اس والے کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تو یہ وقت اس میں آپ سے بات کر سکتا تھا، یہ وقت ادھر لگ گیا اور وہ ثواب جو اس کو مل سکتا تھا وہ ثواب آپ نے لے لیا. تو تفقع تو یہ ہے. اس لیے کہتے ہیں مراکز والے تقاضے کے لیے آدمی تلاش کریں اور آدمیوں کے لیے کام تلاش کریں. یہ قربانی تب بنتی ہے کہ جب کیا ہو، ایک تو ہے کوئی تقاضا ہے، اس کے لیے آدمی چاہیے، فلان فارغ ہے، فلان فارغ ہے، فلان فارغ ہے، فلان فارغ ہے. جو فارغ ہے وہ کر نہیں سکتا اور جو کر سکتا ہے وہ فارغ نہیں ہے. حالانکہ یہاں مقصود یہ تھا کہ یہ جو
جس کو کرنا چاہیے وہ فارغ نہیں ہے تو اس کا کام ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر دے تاکہ یہ قربانی وجود میں آ جائے. کام اس کے ذریعے سے آگے بڑھے گا. ایک یہ ہے کہ تقاضا اس کے لیے کوئی بھی تیار ہو جائے تو اس کے لیے تیار تو ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان لوگوں کے فضائل سنا دیے کہ جو یقین اور توکل کے بنیاد پر بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا دے. تو فرمایا کہ ہاں آپ انہی میں سے ہو. تو ایک اور کھڑا ہو گیا, ایک اور کہ یہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے ان میں سے کیا ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ ان میں سے ہو, بلکہ فرمایا سبق کا کبھی عکاشہ اس معاملے میں آپ سے آگے بڑھا. کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے جو اس کے استعداد والے نہیں ہوں گے. صرف دعا نہیں ہوتی, دعا بھی ہے اور کام بھی ہے. تو دیکھا جائے گا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے, اس لیے ہر ایک کی قربانی بڑھے گی. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے, اس اعتبار سے ہم کام دیں مساجد پر اور مساجد سے کارگزاری سنیں, مساجد سے کارگزاری سنیں, پھر آگے بڑھے. اس طرح ہر مسجد والے کام پر کھڑا ہو سکتے ہیں بشرطے کے پابندی کے ساتھ ہو اور ترتیب کے ساتھ ہو. آپ حضرات دیکھیں کتنی مسجدیں ہیں الحمدللہ پورے ملک میں, پورے دنیا میں, جس میں پہلے کوئی تقاضا نہیں پورا ہو رہا تھا, کام ہی نہیں تھا, لیکن کام کرنے والوں نے ہمت کی, محنت کرتے 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 اب وہاں جگہ مجموعہ نہیں بنا. اس لیے یہ جو 3-4 ہیں ان پر کام ڈال دیا جائے کہ وہ اس منگل کے مشورے میں ٹھیک ہے. کسی جگہ بعض لوگ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ذرا کچھ وقت ہمارے موجودگی میں ہو, لیکن کچھ وقت ہو, یعنی کہ یہ اس کا سلسلہ چلتا ہی رہے. ان کو کام پر کام, بندوں کے لیے کام تلاش کرنا اور کام کے لیے بندے تلاش کرنا, یہ کام کو لے کے چلنے والوں کا کام ہوتا ہے. تو منگل کے مشورے میں بھی اس کا کیا ہو, اس کا اہتمام ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بیان اور تقاضا ان سے نہ ہو بلکہ ان پر ذمہ داریاں ڈال دی جائے اور ان کو کام دے دیا جائے اور اپنے مسجد کی جماعت کے ذریعے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور پھر وہی کارگزاریاں مرکز والوں کے سامنے آ جائے اور پھر مرکز والے ان کے ساتھ اس معاملے میں مشورہ کر لیا کریں. تو ایک ہے یعنی ہفتواری مشورہ, اس طرح ساتھ ساتھ منگل کا مشورہ, اس سے ہمارے فکروں میں ایک وسعت پیدا ہوگی کہ صرف مسجد کی جماعت میں مشورہ کے بجائے وہ بھی ہو اس کے ساتھ ہفتواری مشورے میں, منگل کے مشورے میں, اور جہاں شب جمعہ ہے اس میں جماعت کی شکل میں. ہاں جو دور ہے مراکز سے, جو دور ہے مراکز سے, تو اگرچہ ان کے نزدیک کام کا حصہ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے دور سے جماعت کے ساتھ ہر شب جمعہ میں آئے, لیکن ان کا اپنے بڑوں کے ساتھ اور اپنے مرکز جو جہاں پر شب ان کے ساتھ تعلق کا ہونا ضروری ہے. یہ کام صحبت اور محبت کے بنیاد پر بندہ لے سکتا ہے اور کر سکتا ہے. اگر کام کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو اور محبت نہ ہو تو پھر کام کے اصول آداب تو بندہ یاد کر سکتا ہے, لیکن جہاں تک کام ہے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس لیے وہاں یہ رکھا کہ آپس کے مشورے سے طے کر لے کہ ایک جماعت وہاں سے پوری جماعت آئے اور اس میں شرکت کرے, کوئی بات ہو تو مرکز والوں سے پوچھے اور پھر اپنے محلے والوں کو بتا دے. اب یہ جو منگل والے ہیں یہ تو ہفتے میں ایک دفعہ جائیں گے, باقی جو ہفتواری مشورے والے ہیں ان کے لیے ہفتے میں وہاں مرکز میں اس عنوان پر جانا نہیں ہے, لیکن مہینے میں ایک دفعہ جب امور سنائے جاتے ہیں تو اس میں ہر جگہ سے یعنی
اس میں شرکت ہو، اپنے مشورے میں طے کر لے کہ کون اس پر قائم کر جائے، اور وہاں وہ امور سن کر، وہ تقاضے سن کر اپنے افسواری مشورے میں پھر سنا دیا کرے۔ اس طرح ہم یعنی پورے اس کو کام کو لے کر چلنا اور اس کی کوشش کرنا، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے ساتھ یہ کہ جہاں مراکز ہیں تو مرکزوں میں تو ایک شب جمعہ والا کام، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا، اور مثلا منگل کے مشورے کے بارے میں سوچنا وہ بھی اپنے اعتبار سے ہے، لیکن یہ جو روزانہ وہاں پر جڑنا ہے، دیکھو ایک چیز جب طے ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم ابھی اس کو کیا کر لو اور پہلے والے کو ختم کر لو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اور کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں کہ دھیمے دھیمے چلو، کیا کرو؟ ہری بات یہ ہے کہ جو مشورے سے یہ سب ترتیبیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر مشورے کے وجود میں آئی ہے، لیکن ہر موقع محل کے اعتبار سے حضرات مشورہ کرتے رہے، اور جو مناسب تھا وہ اپنے مجمع کے سامنے رکھتے رہے، تو کوئی کام کی شکل ایسی نہیں ہے جو بغیر مشورے سے وجود میں آئی ہو۔ کیوں؟ بغیر مشورے سے کوئی بھی کام اگر وجود میں آ جائے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جہاں تک دین کا تعلق ہے اس میں مشورہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں مشورہ ہے، جہاں تک سنت اعمال ہے اس میں مشورہ نہیں ہے کہ رائے دے کرے یا نہ کرے۔ عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو سنت ایک ہے کہ اس وقت ہمیں کس کام میں لگنا چاہیے، کس طرح کریں، جو اپنے اصول اور آداب ہے اس میں سب کو ایک اجتماعیت پر جمع کرنے کے لیے، تاکہ سب کی ایک رائے پر آ جائے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشورہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز مشورے سے طے ہو جاتی ہے، جو چیز مشورے میں طے، اس سے پہلے تو اختلاف رائے ہے، لیکن اس کے بعد اختلاف رائے نہیں ہوتی، اس کے بعد اس کے وجود میں آنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ تو جو شکل خواہ مراکز کی شکل میں تھی، ذیلی مراکز، یا جو یہ ایسے نہیں ہے کہ چھوٹا مرکز یا بڑا مرکز، چھوٹا بڑا اللہ کے علم میں ہے، یہ تو صرف ایک نظام کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ایک نظام کے لیے ہے، ایک ترتیب کے لیے ہے۔ بڑے مرکز سے یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا بن جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہے، اس کے اعتبار سے جو اللہ نے ان کو نوازا ہے ان پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ اپنے قریب مراکز کا کیا رکھے، خیال رکھے۔ تو ہمارا جو چیزیں پہلے سے طے تھی وہ بھی تھی، لیکن جب دوسری چیز طے ہو گئی، اب پہلے کے ساتھ اتنا تعلق ہو گیا، پہلے کے ساتھ اتنا تعلق ہو گیا، اور اس کو کام کے اہمیت میں اتنا سمجھا گیا کہ اس کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت اسی میں فائدہ، اور اب جو بتایا جاتا ہے اس میں کیا ہے؟ اسی میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو منسوخ سمجھا جائے۔ منسوخ کیا مطلب؟ کہ اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، دعوت دینے میں مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن نظام بنتا ہے نہیں بنتا، تعلیم اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اس کو وجود دیں، اس کے تقویت کا ذریعہ بنے۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے اجتماعی فکریں بنے گی کہ جب سب کے مشورے سے ایک چیز طے ہو جائے۔ پھر اس کے تو جو مراکز ہیں، تو مرکزوں میں جو مشورے والے جڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک مجموعہ، تو جو حلقے کے بڑا مرکز ہے اس میں ضرورت سمجھی جا رہی ہے، اس لیے یہ جماعتیں اس میں بنتی ہیں، ایک مجموعہ ہوتا ہے ساتھ کہ وہ کام کرے محلوں میں یا مسجدوں میں۔ بہرحال